ہر آدمی اپنی دنیا میں مست ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یوں کیا، اور بلکہ میرے آقا علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے صرف چلتا ہے، ہر قدم پر اسے مسجد نبوی شریف کے اندر 1 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ہر قدم پر مسجد نبوی میں سال بھر کے، کوئی کسی کی مصیبت دور کرنے کوئی چلے تو صحیح، لیکن کسی کی مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتے۔ ایک شخص سرکار غریب نواز کے پاس آتا ہے اور وہ کسان تھا، اور مجھے جو یاد آ رہا ہے کہ وہ کسان اجمیر معلیٰ کا بھی نہیں تھا، وہ کسان سلوار شریف، سلوار جو آج کل سرکار فخر الدین رضی اللہ تبارک عنہ جو سرکار غریب نواز کے شہزادے ہیں، ان کا جو گاؤں ہے جس میں وہ آرام فرما رہے ہیں، سلوار شریف کے کسی مضافاتی اور دیہات کے علاقے کا وہ بندہ تھا، کسان تھا۔ وہ سرکار غریب نواز کے پاس آیا، عرض کیا سرکار مجھ پر بادشاہ نے جو ہے وہ میری حیثیت سے زیادہ ٹیکس لگا دیا ہے اور میں بھرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور میں نے سنا ہے کہ بادشاہ آپ کے مرید کا مرید ہے، بادشاہ آپ کے مرید کا مرید ہے۔ آپ کے مرید کون؟ سرکار قطب الدین بختیار کاکی، اور ان کا مرید سلطان شمس الدین التمش۔ اب بادشاہ کی طرف سے ٹیکس لگا، سپاہیوں نے لگایا، جو بھی ہوا سپاہیوں سے غلطی ہوئی، جو بھی معاملات رہے ہوں گے، لیکن کسان نے آ کر کے بات کیا کہی کہ بادشاہ آپ کے مرید کا مرید ہے، اس کی طرف سے اتنا ٹیکس لگ گیا کہ میں بھرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر آپ میری سفارش کر دیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹیکس کم ہو جائے گا، میرا کام بن جائے گا۔ سفارش کے لیے موبائل کا دور تھا نہیں، فون کا دور تھا نہیں، ایک غریب نواز کا خط بھی بہت اہمیت رکھتا تھا جو ہے وہ شمس الدین التمش کے لیے، کیونکہ شمس الدین التمش کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ یہ بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آج اگر کسی کو تھوڑی سی جو ہے وہ روپیے پیسے کی آمدنی ہو جاتی ہے، اس کے جسم پہ چربی چڑھتی ہے تو اس کو دین سے نفرت ہوتی ہے، علماء سے اس کو الرجی ہوتی ہے، اور وہ دین کا مذاق اڑاتا ہے، اور وہ عیاش ہوتا ہے، وہ آوارگی کی طرف جاتا ہے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، سلطان شمس الدین التمش اپنے دور کا ہندوستان کا بادشاہ تھا، لیکن اس بادشاہ کی شان یہ تھی کہ عصر کے پہلے کی جو 4 سنتیں غیر موقدہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ سنتیں بھی پوری زندگی میں اس سے کبھی ترک نہ ہوئی، اس نے پوری زندگی میں کبھی تہجد بھی ترک نہیں کی۔ سلطان شمس الدین التمش کا حال یہ تھا کہ اس نے 4 عورتیں، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، 4 عورتیں جس کو ہم محرم میں شمار کرتے ہیں، ان محرم کے سوا کبھی کسی غیر محرم کو قصدن جان بوجھ کر دیکھا تک نہیں۔ اتنا متقی وہ بادشاہ تھا۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، حضرت سرکار بختیار کاکی کا، قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ بھی حضرت سلطان شمس الدین التمش نے پڑھایا تھا، سلطان شمس الدین التمش نے پڑھایا تھا۔ اور آپ نے ایک نام سنا ہوگا، رضیہ سلطانہ کا نام۔ یہ رضیہ سلطانہ کون ہے؟ اسکول کے نصاب میں بہت سے اسباق رضیہ سلطانہ پر آپ کو پڑھائے گئے ہوں گے۔ یہ رضیہ سلطانہ اسی سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی ہے، اور یہ اتنی پڑھی لکھی تھی، چونکہ آج دارالعلوم کا جلسہ بھی ہے، ہمارے بعض بزرگوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ رضیہ سلطانہ کے پاس اتنا علم تھا کہ ہندوستان کے بڑے بڑے محققین اگر کسی مسئلے میں الجھ جاتے تو وہ پردے کے پیچھے سے رضیہ سلطانہ سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ بات دور نکل گئی، کیا عرض کر رہا تھا کہ سلطان شمس الدین التمش، بابا قطب کا جنازہ پڑھانے والا بادشاہ، تو کسان نے کہا کہ آپ کے مرید کا مرید ہے بادشاہ، اگر آپ خط دے دیتے، بولو خط سے کام ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہو جاتا۔ تو بادشاہ کو کرنا ہی پڑتا کیونکہ وہ مرید کا مرید تھا، اور وہ آج کل کے دور کی مریدی نہیں ہے، یہ آج کل کے دور کی مریدی نہیں، وہ 900 سال پہلے کی دور کی پیری مریدی ہے۔ آپ سمجھے وہ کیا پیری مریدی تھی؟ آج کل تو ایسا ہے کہ جس کی تقریر اچھی لگے لوگ اس کا مرید ہو جاتے ہیں، جس کے جبے کا کلر خوبصورت لگے لوگ اس کے مرید ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی 10 12 بار مرید ہو رہا ہے، میں حیران ہوں، یا اللہ یہ مرید ہے کس کا؟ یہ حالات ہیں ہماری قوم کے، بڑے عجیب و غریب حالات ہو گئے۔ یہ وہ دور ہے پیری مریدی کا،
یہ وہ دور ہے پیری مریدی کا کہ اللہ اکبر، لوگ پیر ڈھونڈتے تھے کئی ملکوں میں اور اس کے بعد مرید ہوتے تھے، اور وہ پیر لوگ بھی کیا پیر لوگ تھے، سبحان اللہ، ادھر ہاتھ پکڑا ادھر خدا کی معرفت عطا کر دی، بڑے عظیم لوگ تھے۔ تو کسان نے کہا کہ حضور بس ٹیکس کا معاملہ ہے، آپ کوئی میری سفارش کر۔ فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ کس کے ساتھ؟ کسان کے ساتھ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اجمیر شریف سے دلی۔ کس کے لیے؟ کسان کے لیے۔ کسانوں کی کوئی آج حیثیت ہے؟ آج کسانوں آج کوئی حیثیت نہیں، 900 سال پہلے کیا حیثیت ہوگی؟ ارے کسان تو 3 مہینہ بھی کہیں بیٹھ جائے مطالبے منوانے کے لیے تو آج کل لوگ ان کی بات نہیں مانتے ہیں۔ 3 مہینے لوگ ان کی بات، 4 مہینے لوگ ان کی بات نہیں مانتے۔ لیکن یہ میرا خواجہ ہے، وہ ٹوٹے پھوٹے علاقے کا وزیر اعظم نہیں ہے، وہ اکھنڈ بھارت کا بادشاہ ہے جسے محمد الرسول اللہ نے سمراٹ اور بادشاہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ حکومت وقت یاد رکھے، یہاں تو کل دوسرا رہے گا، زمین ہندوستا کا راجا ہمارا خواجہ سدا رہے گا۔ جو قوم کی اوٹوں پر وزیر بنتے ہیں وہ 5 سالوں کے بعد اتار دیے جاتے ہیں، جو محمد الرسول اللہ کی نگاہ سے بادشاہ بنا ہے قیامت تک اس کی بادشاہی سلامت رہے گی۔ ایک کسان کی عرضی پر غریب نواز سارے کام چھوڑ کر کے اس کسان کے ساتھ دلی تک کا سفر۔ آج کل کا سفر ہے راجدھانی سے بیٹھے اجمیر شریف سے پہنچ جائیں، نہیں، گھوڑوں کا سفر، کھچروں کا سفر، اونٹوں کا سفر، اور کوئی ساتھ نہیں۔ کسان کو ساتھ لیے چل دیے، کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دی۔ توجہ کریں، کسی کیوں؟ اس لیے کہ حضرت جابر والی سنت آپ کی نظر میں ہے؟ حضرت جابر والی، حضرت جابر کے ساتھ یہودی کے گھر تک جانا، محمد الرسول اللہ کا، محمد الرسول اللہ کا حضرت جابر کے قرضے کے معاملے کو لے کے یہودی کے گھر تک جانا، اور یہاں سرکار غریب نواز اپنے نانا کی سنت پہ کیسے عمل کر رہے ہیں کہ ایک کسان کی خاطر اجمیر شریف تک جائے۔ اور جب اجمیر شریف پہنچے، اچھا جب بھی اجمیر شریف سے دلی جاتے تھے تو پہلے اطلاع ہوتی تھی بابا قطب کو ہم آ رہے ہیں، آج اطلاع نہیں، بغیر اطلاع کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یعنی اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کی کہ میں خط بھیجوں گا، وہاں پر قاصد پہنچے گا کہ میں آ رہا ہوں، پھر ادھر سے جواب آئے گا اور پھر ہم جائیں گے، نہیں، ادھر یہ آیا میرا کام ہے چل دی، آج اطلاع نہیں دی۔ جیسی اجمیر شریف سے دلی پہنچے، دلی کے قریب اطلاع کسی نے کر دی بابا قطب کی خانقاہ میں مرشد غریب نواز آ رہے ہیں۔ ارے تو جب قطب صاحب استقبال کے لیے آئے تو شمس الدین بادشاہ بھی استقبال کے لیے، دلی کے باہر استقبال کے لیے یہ لوگ آئے اور دونوں نے قدم بوسی کی سرکار غریب نواز کی، اور بابا قطب نے فرمایا حضور آپ نے اطلاع نہیں فرمائی اور بغیر اطلاع حضور آپ تشریف لائیں ہیں، تو حضور دلی والے بھی آپ کے ہیں، دلی بھی آپ کا ہے، قطب بھی آپ کا ہے، سب آپ کا ہے، لیکن سرکار آپ نے اطلاع نہیں فرمائی، بغیر اطلاع کے آپ تشریف لائے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا کیا کریں بابا قطب، ہمارا ایک کام آ گیا تھا۔ دیکھو گفتگو کا انداز دیکھیں، لہجہ دیکھیں، غریبوں پہ شفقت دیکھیں۔ کیا کرے بابا قطب، ہمارا ایک کام آ گیا تھا، وہ کام ہمارا تھا اس لیے ہمیں آنا پڑا۔ کہا حضور کیا کام آ گیا؟ کہا آج آپ کی خانقاہ میں پہلے نہیں جائیں گے، پہلے آج ہم شمس الدین کے دربار میں جائیں گے۔ وہاں تو شمس الدین خود ہی لینے کے لیے آئے تھے۔ کہا حضور دربار میں آپ تشریف لائیں گے، بات کیا وہ بتائیں۔ فرمایا یہ کسان ہے، اس کسان پر تمہارے سپاہیوں نے اس کی حیثیت اور طاقت سے زیادہ لگان اور ٹیکس لگا دیا ہے، وہ بھر نہیں سکتا، یہ میرے پاس سفارش کے لیے آیا تو میں سفارش کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ دربار کے اپنے اصول ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں کہ دربار میں جا کر بادشاہوں سے عرضی کرنی پڑتی ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بادشاہ دوسروں کے لیے ہے، میرے آقا میں تو آپ کا غلام، ابن غلام ہوں، آپ حکم فرمائیں کرنا کیا ہے۔ کہا کہ اس کا ٹیکس کم کر دیا جائے۔ کہا ٹیکس کم کیا، اس سے ٹیکس ہی نہیں لیا جائے گا، لیکن آقا آپ خط لکھ دیتے تو بھی کام ہو جاتا، آپ کیوں تشریف لائے؟ تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں شمس الدین مجھے پتا تھا کہ خط لکھ دیتا تو بھی کام ہو جاتا، مجھے پتا تھا کہ خط سے بھی کام ہو جاتا، لیکن اس کسان غریب کسان کے ساتھ جو میں قدم قدم دلی چل کر کے آیا،
جو قدم قدم دلی چل کر کے آیا تو اس کے دل کو جو خوشی اور راحت ملی ہے، اس کے دل کو جو خوشی میسر آئی ہے، وہ خوشی کب میسر آتی؟ اور فرمایا سنو، کسی غریب کی مشکل کو دور کرنے کے لیے، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے کے برابر ہے۔ یہ وہ لوگ تھے۔ سرکار غریب نواز نے تقریریں نہیں فرمائی، 5 منٹ کے ملفوظات ہیں جس کو آپ پڑھنے بیٹھے تو 2-3 منٹ میں پڑھ لیں، لیکن وہ چند ملفوظات، وہ بھی 8-10 نشستیں، 15 نشستیں، 20 نشستیں، اور کتنے مسلمان؟ 90 لاکھ۔ اس کا مطلب وہ لوگ زبان سے کم بولتے تھے، عمل ان کی زندگی میں زیادہ تھا۔